السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ درود پاک سب پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا صالحا آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، ان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا وعدے لیے، ان کا ذکر اور کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کیا وہ وجہ تھی جس وجہ سے انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے احکامات کو رد کر دیا۔ وہ وجہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ جنہوں نے اشترا، خرید لی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، فلا، بس ہرگز نہیں، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، یعنی سو ہلکا نہ کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا، اور نہ، ہم وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ لفظی تحقیق، الذین، الذی اسماء موصولہ میں سے ہے، اشترا، اس کا مصدر شین را یا، الحیات، ح یا، الدنیا، دال، نون، واو، بالآخرہ، الف خا را، یخفف، اس کا مصدر خا فا، العذاب، عین ذال با، ینصرون، نصر سے ہے، نون صاد را۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے۔ وجہ کیا بتائی؟ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، احکامات خدا بندی کو، ایک حکم کو مانا، تین کو پسے پشت ڈال دیا، تو کچھ کو مانا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیاوی مفادات۔ اشترا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو تو ہم لے لیتے ہیں جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، ہمارا دنیاوی مفاد ہوتا ہے، لیکن جہاں ہمیں دنیا کا نقصان ہونے لگے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے احکامات پر۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وجہ کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ احکام کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا مفہوم کہ عنقریب بہت سے فتنے ہوں گے۔ فتنے کیا ہوتے ہیں؟ آزمائشیں، رات کے اندھیرے ٹکڑے کی طرح، یعنی سمجھ ہی نہیں پائے گا انسان کہ کیا کرے، فیصلہ ہی نہیں کر پائے گا، کیا کرے، کس طرح کرے۔ یعنی ایک شخص صبح کے وقت اٹھے گا اور شام، یعنی مومن اٹھے گا اور شام تک کافر ہو چکا ہوگا، یا شام تک اس کا ایمان سلامت ہوگا اور صبح اس حالت میں کرے گا کہ اس کا دل پھرا ہوا ہوگا۔ کیوں پھرا ہوا ہوگا؟ دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ تو ان فتنوں سے ہمیں خبردار کیا گیا۔ اور وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے دنیا کی زندگی خرید دی آخرت کے بدلے میں، تھوڑی چیز دے لی زیادہ کے بدلے میں۔ تو ایسے لوگوں سے فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے عذاب ہلکے نہ کیے جائیں گے، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ وتعالی جہنمی لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، تو جہنم میں جانے والے جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جائیں گے، فریاد کریں گے، اس سے کہیں گے کہ مالک دعا کرو کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ کر دے، ہم نے بڑے دکھ اٹھا لیے، ہم جل چکے ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، ہمارا فیصلہ ہو جائے، موت آ جائے، ہم ختم ہو جائیں۔ تو مالک کہے گا کہ نہیں، تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ پھر دوسرے داروغوں کے پاس جائیں گے، دوسرے فرشتوں کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے فرشتوں اپنے رب کے پاس جاؤ، ہماری سفارش کرو کہ یخفف عنا العذاب۔ اللہ مت ہے فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب۔ تو وہ کیا کہیں گے ان فرشتوں کو کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو کہ یخفف عنا العذاب، کہ وہ ہم سے عذاب کو ختم نہیں کرے، ہلکا کر دے۔ یعنی اگر 7 دن ہے تو اس میں سے ایک دن ہٹا دے، کم کر دے، ہلکا ہو جائے۔ تو جواب کیا دیا جائے گا انہیں؟ خود دعا کرو۔ اور ان کی پکار تو غارت ہو جائے گی، وہ پکاریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت ان کی کوئی پکار، کوئی دعا، کوئی التجا نہ سنی جائے گی۔ وہ دارالجزا میں ہوں گے، بدلہ دے دیا گیا ہوگا، سنا ہی نہیں جائے گا، جواب ہی نہیں دیا جائے گا، ترستے رہ جائیں گے۔ تو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس چند روزہ زندگی میں گم نہ ہو جائیں، دنیاوی فوائد میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول نہ جائیں، حلال اور حرام کی تمیز کریں۔ دیکھیں دنیاوی زندگی کس کی کتنی ہے ہمیں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن دنیا کے نشے میں دنیا کو سامنے رکھ کر آخرت کو نہیں بھولنا، حلال و حرام میں تمیز کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا ہے، عبادات ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم کس قدر بجا لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، اللہ کے احکامات کو کس قدر بجا لا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ واٹس the ریزن؟ کیوں مدد نہیں کی جائے گی؟ ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھولے ہوئے تھے، وہ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے تھے۔ اور اگر آج ہمارا بھی سب کچھ دنیا ہے، ہم بھی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا ملے گا۔ ہم اس دنیا کے پیچھے سب کچھ بھول جاتے ہیں، دنیاوی فوائد کے پیچھے ہمیں نہیں دین پتا، ہمیں نہیں پتا احکامات، ہمیں نہیں پتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یعنی صرف دنیا کی وجہ سے سب کچھ پسے پشت ڈال دیتے ہیں، نہ نمازوں کا ہوش، نہ قرآن کا ہوش، نہ سنتوں کا ہوش، یعنی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ تو کہیں ہمارا حال بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔
ایک نیا موضوع، اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو چھوڑ نہیں دیا، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے لگاتار لگاتار مسلسل انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا۔ وہ احسان یاد دلا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہ تم نے تو تحریف کی، تبدل کیا، تبدیلیاں کی، دیکھیں انہوں نے تو کی نا تبدیلیاں، اب تم نے وعدے توڑ دیے، تم نے احکامات کو پس پش ڈال دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر اپنی کرم نوازیاں جو تھی نا ان کو بند نہیں فرمایا۔ بابر اللہ یاد دلا رہا ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بنی اسرائیل کے سب سے جلیل القدر جو پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد، بالرسل، رسول، وآتینا، اور ہم نے دی عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے، افکلما، کیا پھر جب کبھی جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی بھی رسول، بما، ساتھ اس کے، جو لا تہوا، نہ چاہتے، انفسکم، تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، اور تکبر کی انتہا، ففریقا کذبتم، پس ایک گروہ، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقا، اور ایک گروہ، تقتلون، تم قتل کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کون سی کتاب دی؟ تورات، جو بہت اہم کتاب ہے قرآن کریم کے بعد، سب سے بڑی کتاب، تعلیمات میں بھی ریزمبلنس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اور رسول بھیجے، یعنی رسولوں کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے جو ہے وہ کھلی نشانیاں دے کر تمہارے پاس بھیجا، یعنی یہ سلسلہ جو ہے پے در پے انبیاء کرام کا بنی اسرائیل میں جاری رہا، ہدایت کا سلسلہ، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے انجیل عطا فرمائی، جس کے کچھ احکامات جو ہیں وہ تورات کے مخالف بھی تھے، تورات کے خلاف بھی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے نئے نئے معجزات بھی عطا فرمائے، جیسے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتا تھا، کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے، اور کیا کھایا ہے، کیا ذخیرہ کر کے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ سب آپ بتا دیا کرتے تھے۔ یہ تمام معجزات آپ کو دیے گئے، اور صرف اتنا ہی نہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں اس کا بڑا تفسیر کے ساتھ تمام معجزات کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی روح القدس سے مدد فرمائی، روح القدس، جبریل امین کے ذریعے مدد فرمائی۔ دیکھیں بچپن میں یعنی پنگوڑے کی حالت میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، اور پھر جب بنی اسرائیل کے لوگ دشمن بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، تو جبریل امین ان کو اٹھا کر لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے احسانات جو ہیں اس کا ذکر فرما رہا ہے، انہیں احسانات یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، تم میں انبیاء کرام بھیجے، کتابیں دے کر انہیں بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ، اپنا عمل بدلو، اپنا طریقہ بدلو۔ لیکن رزلٹ میں تم نے کیا کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تمہارے پاس جیسے ہی کوئی رسول آیا، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہ جیسے ہی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لے کر آیا، کتاب کو لے کر آیا، تمہیں پسند نہیں آتا تھا، اس کتاب کے احکامات پسند نہیں آتے تھے، تمہاری دنیاوی خواہشات کے آڑے میں کتاب کے احکامات آ جاتے تھے، رسول تمہیں اللہ کی باتیں بتاتا تھا، تمہیں پسند نہیں آتا تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا،
انکار کر دیا. یعنی بنی اسرائیل کے پاس جو بھی اسباب ہدایت تھے انہوں نے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی. کتاب کے احکامات کو بھی پس پش ڈال دیا، انبیاء کرام کی بھی سب سے پہلے انکار کر دیا، تکذیب کر دی، ہم مانتے ہی نہیں ہیں. کتابوں کا بھی انکار کر دیا، ہم مانتے ہی نہیں. یہ ہدایت کے اسباب تھے نا. یعنی تم نے کیا کیا؟ کچھ کو مانا ہی نہیں، انکار کیا، اور اس سے بڑھ کر اگلے درجے کا کام جو تم لوگوں نے کیا، کچھ تو انبیاء کرام کو تم نے قتل کر ڈالا. جیسے یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر ڈالا. اور یہ اتنے اتنے بے خوف لوگ تھے کہ انبیاء کرام کو قتل کرنے کے بعد اگر ایک پہر میں قتل کیا تو آرام سے شام کے وقت اپنے بازاروں میں جا کر کام کاج کیا کرتے تھے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. اور اسی کی ایک مثال دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں کہ انہیں بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین جو ہے انہیں آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے، انہیں اٹھا لیا گیا وہاں سے. اور یہودی جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے موقع پر زہر دیا. خیبر کے یہودی تھے نا جنہوں نے آپ کو زہر دیا، جس کی تکلیف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا مرض الموت میں بھی محسوس کی، اور فرمایا کہ اس زہر آلود لقمے کا اثر برابر مجھ پر رہا، اور اس وقت تو اس نے رگ کاٹ دی. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل، یعنی بنی اسرائیل مسلسل اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے رسول بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، لیکن جب انہوں نے تمہیں کوئی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تعلیم دی، یعنی اپنی کتاب کی تعلیم دی، جب تمہیں ان کی تعلیمات اچھی نہ لگی تو تم نے انکار کیا، قتل بھی کر ڈالا. آج اگر ہم دیکھیں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے تو لوگوں کو دین کی تعلیم کیوں اچھی نہیں لگتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ دین کو جب پڑھیں گے تو دنیاوی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، ہم اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکیں گے. اگر ہم دین پڑھیں گے نا تو دین کہے گا یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، تمہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ خواہش غلط. تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم بے پردگی کے ساتھ رہو، دین کہے گا نہیں، تمہیں پردے میں رہنا چاہیے. تمہارا دل چاہتا ہے تم نماز نہ پڑھو، دین تمہیں کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو. تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم ہر جائز ناجائز طریقے سے مال کماؤ، دین تمہیں کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں جائز اور حلال طریقے کے ساتھ کمانا ہے. تو موسٹلی لوگ دین کی طرف اسی وجہ سے نہیں آتے، کیونکہ دنیاوی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پھر جو خواہشات کو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو دین کو ہی چھوڑ ڈالو. تو بنی اسرائیل نے بھی ایسے کیا کہ جو ہدایت لے کر آئے تھے، کہا ایک تو انکار کر دو، مانو ہی نہیں، ہم کیوں تمہاری بات مانیں، ہمیں ہدایت نہیں چاہیے. تکذیب کی اور سرے سے ہی ختم کر دیا، قتل کر ڈالا کہ ہماری خواہشات کے آڑے تم لوگ نہیں آؤ، ہم تمہاری نہیں مانتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، یہ عقل کے اندھے کیا کہتے تھے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، پردے میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، فقلیلاً، بس تھوڑے، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل کیا ہے؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں وہ ان پر غلاف ہے، یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں، ہمیں نئے علم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دل غلاف میں بند ہو چکے ہیں، ہمیں نصیحت مت کرو، ہمیں کچھ نہیں سننا، ہمیں ہدایت نہیں چاہیے، یا ہمارے دل فل ہو چکے ہیں، بہت علم ہے ہمارے پاس پہلے ہی، بہت کچھ آتا ہے ہمیں، تم ہمیں کیا بتانے آئے ہو، ہمارے دل تو علم کے خزانے ہیں.
سب کچھ تو ان میں ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان آڑ ہے. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، کہ ہمارے دل کیا ہے؟ پردے میں ہیں، آڑ میں ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ پردہ اور آڑ کیوں آ جاتی ہے؟ یہ پردہ کیوں آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر، ان کے انکار کی وجہ سے اپنی رحمت سے جو ہے نا دور کر دیا. ریزن ارشاد خود فرما دی، بل لعنہم اللہ بکفرہم. وہ کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں جی، لپٹے ہوئے ہیں، ان میں کچھ اور اندر نہیں جا سکتا، علم زیادہ ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور نیا چاہیے نہیں، جو ہے وہ ہے. اس پر بھی عمل نہیں کرتے تھے. لنف میں نہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کے مسلسل کفر بکفرہم، ان کا کفر جو تھا، مسلسل انکار، ہدایت کا انکار کر دینا، انبیاء اکرام کا انکار کر دینا، کتابوں کا انکار کر دینا، تکذیب کرنا. تو مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر لعنت نازل فرمائی. لعنت اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھوڑے ہی ان میں ایمان والے ہیں، تھوڑے ہی ان میں ایمان والے ہیں، یعنی کہ بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ان کا ایمان، ان لوگوں کا ایمان بہت کم ہے. آپ کو بتائیں ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے؟ ایمان زیادہ ہو تو اس کی برکت سے جو دل پر زنگ لگا ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے، کیونکہ ایمان کی ایک حرارت ہوتی ہے. ہم سب آئے دن ہر وقت غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی حرارت کی وجہ سے وہ سارا میل کچال جو ہے وہ نکل جاتا ہے. یہی وجہ ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کسی ایسی مجلس میں جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں اللہ والے ہوں، یا بالخصوص ہم مکہ و مدینہ کی اگر بات کر لیں کہ حج و عمرے پر اگر ہم کیے ہوئے ہوں تو وہاں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اور برائیاں ہمیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایمان بڑھ رہا ہے، اس کی حرارت ہے جس کی وجہ سے ہمیں برائیاں بری لگ رہی ہیں، ہمیں بھلائیاں اچھی لگ رہی ہیں، ہمیں نیکیاں کرنے کا دل کرتا ہے. آپ کسی اچھی مجلس میں ہوں، کسی اچھے انسان کے ساتھ ہوں، تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو برائیوں سے نفرت ہونے لگتی ہے. لیکن جب ہمارے ایمان کا لیول لو ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے، تو اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اچھی بات بھی بری لگنے لگ جاتی ہے. پھر قرآن کی، دین کی، ہدایت کی بات کیا ہوتی ہے؟ بری لگتی ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، کہ ان کا ایمان ہی کیا ہے؟ ایمان کم ہے. تو وہ کفر کر کے اپنے تھوڑے سے ایمان کو بھی غارت کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، یا سرے سے ہی ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ تکذیب کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں. تو ایمان کب بڑھے گا؟ جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف آئیں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف آئیں گے، جب ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد جو ہے اس کو سامنے رکھیں گے کہ ہم نے ہر دن اچھائیوں میں، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اور اس میں جب ہم اپنی صبح کرتے ہیں تو وہ جو گرہ لگی ہوتی ہیں وہ کب کھلیں گی؟ اٹھتے ہی اللہ کا نام لیتے ہوئے، اٹھتے ہی وضو کرتے، اور اٹھتے ہی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ گرہیں کھل جاتی ہیں، ہم شیطان کے چنگل سے آزاد ہو جاتے ہیں. نماز کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنائیں. کچھ بھی ہو جائے قرآن پاک کی تعلیمات کو مت چھوڑیں، قرآن پاک کو پڑھنے کی عادت بنائیں، اس کو پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں. پھر آپ جو بھی کام کرنے لگیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ میرے نبی نے اس کام کو کیسے کیا،
ہمارے آقا نے اس کام کو کیسے کیا؟ کیا میں اس کام کو جب کر رہی ہوں تو میں سنت کی پیروی کر رہی ہوں؟ میں حضور کے طریقے کے مطابق اس کام کو کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی؟ تو پوری زندگی عبادت سے مزین ہو جائے گی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سامنے لائیں گے. ہم کھا رہے ہیں، حضور کی سنت دیکھ رہے ہیں. ہم پی رہے ہیں، حضور کی سنت دیکھ رہے ہیں. ہم سو رہے ہیں، ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے. حضور نے نماز کیسے پڑھی، حضور نے کیسے کھایا، کیسے پیا، حضور نے کیسے بات کی، حضور نے کس طرح سے ڈیل کیا، حضور نے کاروبار کیا تو کیسے کیا. یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے روشنی نہ ڈالی ہو اور آپ کی ذات ہمارے لیے مشعل نہ ہو. تو اپنی زندگی کو حضور کے راستے پر لے آئیے، قرآن کے راستے پر لے آئیے. یقین جانیں کہ بہت تبدیلیاں محسوس ہوں گی. اور جو ہم یہ دنیا کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، یاد رکھیے ایک چیز جو ہم سب میں موجود ہے. رزق حلال سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، محنت سے اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی منع نہیں کیا، لیکن ہمارے حصے کا جو رزق ہے نا وہ ہمیں مل کر رہنا ہے، وہ ہمیں ضرور ملے گا. ہم رزق کی وجہ سے مارے مارے پھر رہے ہیں، حالانکہ رزق ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے لکھ رکھا ہے ہمارے لیے. اللہ کی طرف آ جائیے، اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے خود بخود کھول دے گا اور ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے، اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.